ابو جہل بھی مکے کا سردار ہے اور عمر بھی مکے کا سردار ہے، دونوں کو اللہ کا رسول مانگتا ہے اے اللہ یا عمر ابن ہشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے۔ عمر ابن ہشام ابو جہل ہے، وہ تو آ گیا سرکشی میں اور عمر آ گیا غلامی میں۔ میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس سے قبضے میں میری جان ہے، نہ مزار پہ عزت دے سکتی ہیں، نہ صدار پہ عزت دے سکتی ہیں، نہ سراکے عزت دے سکتے ہیں، نہ سونا چاندی ملک مال عزت دے سکتا ہے۔ عزت ایک ہی طریقے میں ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ بس یہ ایک طریقہ عزت کا ہے میرے بھائیو، ہم اس کو سیکھ لیں۔ ہم تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائی کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیکھو۔ نمازیں پڑھتے ہیں کلمے سیکھے بغیر، روزے رکھتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر، حج کرتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر۔ لہذا جب حج کر کے آتا ہے تو دل کی سختی کو اور بڑھا دیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں سیکھا ہوا۔ ابو جہل بھی سردار، عمر بھی سردار، ایک غلام بنا، ایک اکڑ گیا۔ ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے کہ جائے میں تو غلام بنوں گا۔ ابو جہل کی سرداری ذلت میں بدلی، بدر کے میدان میں خبیث قتل ہوا اور ایسا سخت، ایسا اکڑا ہوا۔ جب عبداللہ ابن مسعود چڑھے گردن کاٹنے کے لیے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو، یہ زیادہ تیز ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے۔ اور اپنے نبی کو کہنا، اپنے ساتھی کو کہنا وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ إِنَّكَ ابغض الی من الامس، میں کل تیرے ساتھی سے، میں کل تمہارے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں۔ یہ مرتبہ کہہ رہا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل کو حاویہ میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، اوپر جہنم، اس سے نیچے حطمہ، اس سے نیچے لظہ، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور اس کے نیچے حاویہ۔ حاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب وہ اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے۔ اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاد سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا، جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹائے گا، اور اللہ کہے گا ذوق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے۔ اور غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا۔ اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدا بالیاقوت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے لفتم من قریش، جی ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لأدخله، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابو حفص، تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ کہے گا تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کا قربان، بھلا آپ پہ ہم کیا غصہ کر سکتے؟ ایک مان گیا تو چہ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو۔ امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودھری ہے، اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودھری ہیں۔ عثمان غنی بنو امیہ کے سردار، امیہ بن خلف بھی بنو امیہ کا سردار۔ ایک نے ٹکر لی، ایک نے ٹکر لی، ایک نے گردن جگائی، ایک نے کہا میں غلام،
ایک نے کہا میں سردار، اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے، ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے۔ ایک کو خدا نے برباد کیا، ہلاک کیا، اور بدر کے قحط میں برباد کر کے تباہ و ہلاک کیا اور جہنم کی آگ کا شکار کیا۔ امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی، پرانی ہڈی پتلا تھا، اسے یوں مسلا، یوں کر کے پھونک مار کے اڑایا، اگر تیرا رب اسے زندہ کرے گا وہی رمیم، تیرا رب زندہ کرے گا وہی رمیم، یہ پرانی ہو گئی، بکھر گئی۔ ہاں میرا رب اس کے ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک نے مانا، عثمان نے مانا، تو آپ نے فرما دیا ہے عثمان سن لے، ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ۔ ہے عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے جنت کا رفیق تو ہے، تو میرا رفیق تو ہے، میرے جنت کا رفیق تو ہے۔ ابو لہب سردار ہے بنو ہاشم کا، علی ابن ابی طالب بھی بنو ہاشم ہے، اور ابو لہب بھی بنو ہاشم ہے۔ علی ابن ابی طالب کا کوئی رتبہ نہیں ہے، ابو لہب کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے ابو لہب نے ٹکر لی۔ میں سرداری نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں دکان کے کاروبار کو، میں اپنی صدارت اور وزارت کو اگر نبی کے طریقے پر چلاتا ہوں تو میرے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا، میں کیسے کروں؟ ارے میرے بھائیوں، کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اب میں غلام ہوں، اب میں نوکر ہوں، اب مجھے اپنی نہیں کرنی، بیوی بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھنا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے 12 بیٹے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور حال عمر کا یہ ہے کہ اس کا امر، اتنا بڑا بادشاہ آج ساری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ 3 بر اعظم پر جس کا امر چلتا ہے، 3 بر اعظم اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، اور اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں، میری بیٹی تو نے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ خادمہ کہتی ہے امیر المومنین کچے پیاز سے روٹی کھائیے، بو آتی ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا، لیکن تمہارا باپ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت آئی، عراق سے چل کے آئی کہ میں امیر المومنین سے وظیفہ منظور کرواتی بھی، آ کے دیکھا تو کچا گھر ہے، پرانا سا، سوچنے لگی یہ تو پت گجڑا ہوا ہے، یہ مجھے کیا آباد کرے گا۔ جب اندر میں آئی تو ایک عورت بیٹھی ہے، ٹوٹ کو ٹھیک کر رہی، ایک آدمی کنویں میں سے ڈول نکال نکال کے گارے میں ڈال رہا ہے۔ کہنے لگی یہ امیر، میں نے کہا ہاں، میں نے یہ تو اجڑا پڑا ہے تو میرا کام کہاں سے چلے گا؟ فاطمہ نے کہا اماں ایک گھر اجڑ کر سارے گھر آباد ہو چکی، ایک حجرہ ہے سب کی آبادی کے لیے حجرہ ہے۔ کہنے لگی وہ حضرت عمر جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے مٹی میں، تو اس نے یوں سمجھا یہ کوئی نوکر ہے۔ کہنے لگی تیرا نوکر کتنا بے شرم ہے، تیری طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے، تو اس سے پردہ کر لینا۔ تو فاطمہ نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے میرا خاوند، یہی تو ہمیں آج تو کلر کا جو ہے امان کا نہیں ہے، ہاں امیر المومنین کہتا ہے اس کو ایک مومنی تو یہ تو نوکر ہے، اس سے پردہ کرو۔ وہ کہتے نہیں یہی تو میرا خاوند ہے، یہی تو میرا خاوند ہے۔ اور اللہ نے رتبہ کیا دیا، جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبر پہ رکھا تو آسمان سے ہوا چلی اور ایک پرچہ زمین پہ گرا، پرچے کو اٹھایا گیا، اس پہ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار۔ ہم نے عمر کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیو، ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کدھر کو چلتے ہیں۔ ابو لہب اٹکا، علی جھکے، آپ نے خوشخبری دی یا علی ان یکون منزلک مقبل منزلی، تکون منزلک مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، راضی ہو جا، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنایا جائے گا۔ درجے طے ہو رہے ہیں، یا طلحہ تو یا زبیر، طلحہ اور زبیر ہیں اور جھکتے ہیں، مانتے ہیں یا طلحہ تو یا زبیر ان لکل نبی حواریا فی الجنہ فانتما حواریہ فی الجنہ۔ اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے، میرے جنت کے حواری تم طلحہ اور زبیر۔
آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے، پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے آئے۔ میرے بھائیو، جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی، جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت، امن، چین، سکون نہ ملک میں، نہ مال میں، نہ دنیا کے عہدوں میں، صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بڑے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے، میری امت کو سلامتی سے پار کر۔ آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا۔ ارے میرے دوست، ارے میرے بھائی، تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا۔ ارے میرے بھائی، تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے۔ تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر۔ کسی کی قبر کہیں بنے، کسی کی قبر کہیں بنے، کوئی کہیں مرے، کوئی کہیں مرے، یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے۔ اب بدر کے میدان میں کھڑا کر کے بتلا دیا کہ بتاؤ اب میرے پہ قربان ہوتے ہو یا گھر کو دیکھتے ہو، بھی بچوں کو دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے آپ چلیں، ہم آپ پر قربان ہوں گے، آگے بھی پیچھے بھی، دائیں بھی بائیں